السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 55 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور متن کی عبارت ہے ولا يعلم التصور من التصدیق وبالعکس۔ ما سبق میں دلیل و برہان کی روشنی میں یہ ثابت کیا گیا کہ تمام تصورات اور اسی طرح تمام تصدیقات نظری نہیں ہیں، اس لیے کہ تمام تصورات و تصدیقات کے نظری ہونے کی تقدیر پر یا تو دور لازم آئے گا یا تسلسل لازم آئے گا، اور یہ ملازمہ دلیل و برہان کی روشنی میں باطل ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ کا آج کا جو متن ہے ولا يعلم التصور من التصدیق وبالعکس، یہ دراصل اسی ملازمہ پر وارد ہونے والے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اس اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ تمام تصورات و تصدیقات کے نظری ہونے کی تقدیر پر دور یا تسلسل صرف اس وقت لازم آئے گا جب تصور کا علم و ادراک تصدیق سے نہ ہو، اور اسی طرح تصدیق کا علم و ادراک تصور سے نہ ہو، اسی وقت دور یا تسلسل لازم آئے گا۔ اور تصدیق کا علم و ادراک تصور سے نہ ہونا، اسی طرح تصور کا علم و ادراک تصدیق سے نہ ہونا، یہ اب تک مخفی ہے، یہ اب تک ثابت شدہ نہیں ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ تمام تصورات بدیہی ہوں اور تصدیقات نظری ہوں؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ تمام تصورات بدیہی ہوں اور تصدیقات نظری ہوں، اور تصدیقات نظری کا حصول، تصدیقات نظری کا علم و ادراک تصورات بدیہیہ کے ذریعہ ہو؟ یا ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ تمام تصدیقات بدیہی ہوں اور تصورات نظری ہوں، اور تصورات نظریہ کا علم و ادراک تصدیقات بدیہیہ کے ذریعہ ہو؟ تو اس صورت میں نہ دور لازم آئے گا نہ تسلسل لازم آئے گا۔ لہذا ما سبق میں جو ملازمہ بیان کیا گیا ہے وہ ملازمہ ہمیں قابل تسلیم نہیں ہے۔ تو اسی اعتراض کا آج کے متن کے ذریعہ اسی اعتراض کا مصنف علیہ الرحمہ نے جواب دیا ہے اور شارح نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے متن کے ذریعہ اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ آپ کا اعتراض اس بات پر مبنی ہے کہ تصور کا حصول و اکتساب تصدیق سے ہو سکتا ہے، اسی طرح تصدیق کا حصول و اکتساب تصور کے ذریعہ ہو سکتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تصور کا اکتساب تصدیق سے اور تصدیق کا اکتساب تصور سے ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا تصور نظری کسی تصدیق بدیہی سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اور اسی طرح تصدیق نظری کسی تصور بدیہی سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم نے جو دعویٰ کیا وہ دعویٰ بھی باقی ہے اور ہماری دلیل بھی باقی ہے۔ اس اعتراض کا یہ جواب دیا گیا۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے اس جواب میں دو باتیں بیان کی۔ پہلی بات یہ کہ تصدیق سے تصور کا اکتساب ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بیان کی کہ تصور سے تصدیق کا اکتساب ممکن نہیں ہے،
اور ان دونوں باتوں پر مصنف نے دلیل بھی پیش کی ہے۔ پہلی بات پر مصنف نے جو دلیل پیش کی ہے اسے ان لفظوں میں بیان کیا ہے لأن المعرف مقول، اور دوسری بات پر مصنف نے جو دلیل پیش کی ہے اسے ان لفظوں میں بیان کیا ہے والتصور متساو النسبتی۔ مصنف نے تصدیق سے تصور کے عدم اکتساب کی جو دلیل لأن المعرف مقول کے لفظوں میں پیش کی ہے، شارح نے اس کی توضیح بیان الاول کے ذریعہ کی ہے، اور مصنف نے تصور سے تصدیق کے عدم اکتساب کی جو دلیل والتصور متساو النسبت کے لفظوں میں پیش کی ہے، اس کی توضیح شارح نے بیان الثانی کے ذریعہ کی ہے۔ بیان الاول کے ذریعہ شارح نے پہلی بات کی جو توضیح کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تصور کا جو کاسب ہوتا ہے وہ تصور پر محمول بھی ہوتا ہے، کیونکہ معرف پر محمول ہوتا ہے، کیونکہ معرف کہتے ہی اسے ہیں جو شے پر محمول ہو شے کے تصور کے افادے کے لیے۔ اس کے اصطلاحی الفاظ ہیں ما یقال علیہ لافادۃ تصورہ، معرف وہ ہے جو شے پر محمول ہو شے کے تصور کے افادے کے لیے۔ تو تصور کا جو بھی کاسب ہوگا وہ تصور پر محمول ہوگا، اور تصدیق تصور کے مباین ہونے کی وجہ سے تصور پر محمول نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک امر مباین کا دوسرے امر مباین پر حمل نہیں ہوا کرتا ہے، لہذا ثابت ہوا کہ تصدیق تصور کا کاسب نہیں ہوگی۔ تصدیق سے تصور کے عدم اکتساب کی یہ دلیل دراصل دو قیاسوں سے مرکب ہے۔ پہلا قیاس یہ ہے کلو کاسب التصور معرف و کلو معرف محمول، نتیجہ آئے گا فکلو کاسب التصور محمول۔ اچھی طرح سمجھیے گا، تصدیق سے تصور کے عدم اکتساب کی یہ دلیل دو قیاسوں سے مرکب ہے۔ پہلا قیاس یہ ہے، پہلے قیاس کا صغرا ہے کلو کاسب تصور معرف، ہر کاسب تصور معرف ہوتا ہے، اور کبرا ہے وہ کلو معرف محمول، اور ہر معرف محمول ہوتا ہے۔ تو نتیجہ آئے گا فکلو کاسب تصور محمول، ہر کاسب تصور محمول ہوگا۔ یہ پہلا قیاس ہوا، اور دوسرا قیاس ہے کلو کاسب التصور محمول ولا شیء من التصدیق بمحمول، تو نتیجہ آئے گا فلا شیء من کاسب التصور بتصدیق۔ دوسرے قیاس کا صغرا ہے کلو کاسب التصور محمول، ہر کاسب تصور محمول ہوتا ہے، اور کبرا ہے لا شیء من التصدیق بمحمول، اور تصدیق میں سے کوئی بھی محمول نہیں ہوتا ہے، تو نتیجہ آئے گا فلا شیء من کاسب التصور بتصدیق، تو کوئی بھی کاسب تصور تصدیق نہیں ہوگا، یہ نتیجہ آئے گا فلا شیء من کاسب التصور بتصدیق۔ اب اس نتیجے کا ہم انعکاس کر دیں، یعنی اس کا عکس مستوی لائیں، تو فلا شیء من کاسب التصور بتصدیق کا عکس مستوی ہوگا لا شیء من التصدیق بکاسب التصور، کہ تصدیق میں سے کوئی بھی تصور کا کاسب نہیں ہوتا ہے، اور ہمارا مطلوب و مقصود یہی ہے کہ تصدیق سے تصور کا اکتساب نہیں ہوتا ہے۔ تو مصنف نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا، اور یہ جواب دو قیاسوں سے مرکب ہے۔ اب اس جواب پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، تو شارح علیہ الرحمہ نے اس اعتراض کا ذکر کیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ کا یہ جواب دو قیاسوں سے مرکب ہے۔
ان دو قیاسوں میں سے جو پہلا قیاس ہے، جو قیاس اول ہے، اس قیاس اول کا صغرا ہے کلو کاسب تصور معرف، کہ ہر کاسب تصور معرف ہوتا ہے۔ یہاں معرف سے مراد کیا ہے؟ اگر معرف کا معنی اصطلاحی مراد ہے، یعنی جو شے پر محمول ہو اس شے کے تصور کے افادے کے لیے، جسے ما یقال علیہ لافادۃ تصورہ کے لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے، تو پھر ہمیں قیاس اول کا صغرا تسلیم نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ تصور کا کاسب وہ ہو جو تصور پر محمول ہی نہ ہوتا ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تصور کا کاسب کوئی ایسا ہو جو تصور پر محمول نہ ہوتا ہو، اور یہاں کہا گیا ہے کہ ہر کاسب تصور معرف ہوتا ہے، اور معرف کی تعریف کی گئی ہے ما یقال علیہ لافادۃ تصورہ، جو شے پر محمول ہوتا ہو۔ تو اس صورت میں تو معرف کا محمول ہونا ضروری ہے، جبکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تصور کا کوئی ایسا کاسب ہو جو تصور پر محمول نہ ہوتا ہو۔ تو اگر یہاں اس صغرا میں، قیاس اول کے صغرا میں اگر معرف سے معنی اصطلاحی مراد ہے، تو پھر ہمیں اس قیاس اول کا یہ صغرا تسلیم نہیں ہے، اور اگر معرف سے معنی اصطلاحی نہیں مراد ہے، معنی مطلق مراد ہے، یعنی مطلق کاسب تصور مراد ہے، خواہ وہ اس پر محمول ہوتا ہو یا محمول نہ ہوتا ہو، تو پھر ہمیں اس قیاس اول کا کبرا تسلیم نہیں ہے، کیونکہ کبرا ہے کل معرف محمول، ہر معرف محمول ہوتا ہے، اور جب یہ ممکن ہے کہ تصور کا کوئی ایسا کاسب ہو جو تصور پر محمول نہ ہوتا ہو، تو پھر ہمیں یہ کبرا تسلیم نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جو گنجائش نکالی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تصور کا کاسب وہ ہو جو تصور پر محمول نہ ہو، اس صورت میں اس کبرا کی کلیت کیا ہو جا رہی ہے؟ باطل ہو جا رہی ہے، جبکہ کبرا کا کلی ہونا یہ شرط ہے۔ لہذا قیاس اول کے دونوں مقدموں میں سے کوئی نہ کوئی مقدمہ ضرور باطل ہے، اور جب کوئی نہ کوئی مقدمہ باطل ہے تو پھر پورا قیاس باطل ہو جائے گا، اور جب قیاس باطل ہو جائے گا تو دلیل باطل ہو جائے گی، استدلال تام نہیں ہوگا۔ یہاں یہ کہا جا سکتا تھا کہ مناطقہ کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ شے کا جو بھی معرف ہوگا وہ تصور شے کے افادے کے لیے شے پر ضرور محمول ہوگا، تو پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ معرف شے اس شے پر محمول نہ ہو؟ یہ کہا جا سکتا ہے۔ تو شارح نے اس کا ازالہ بھی کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہاں مقصود امر واقعی ہے، یعنی ہر وہ شے مراد ہے جس سے تصور کا حصول ممکن ہو سکے، مفہوم اصطلاحی مراد نہیں ہے، مفہوم واقعی مراد ہے، ہر وہ شے مراد ہے جس سے تصور کا حصول ہو سکتا ہو، مفہوم اصطلاحی مراد نہیں ہے جو مناطقہ کے نزدیک مسلم ہو، لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ مصنف کے جواب پر جو یہ اعتراض وارد ہو رہا ہے، اس اعتراض کا ایک جواب دیا جاتا ہے، تو شارح علیہ الرحمہ اس اعتراض کے اس جواب کو ذکر کرتے ہیں اور پھر اس جواب کا رد کرتے ہیں، اسی کو شارح نے ذکر کیا ہے۔ اعتراض کا جواب جو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شے کا معرف یا تو شے کا ذاتی ہوگا یا عارضی ہوگا۔ جیسے انسان کا کاسب اور انسان کا معرف ہے حیوان ناطق، اور یہ معرف ذاتی ہے، کلی ذاتی ہے۔
اسی طرح شے کا معرف کبھی شے کا عرضی ہوتا ہے، جیسے ضاحک اور کاتب یہ بھی انسان کے لیے معرف ہیں، کاسب ہیں، لیکن ضاحک اور کاتب یہ ذاتی نہیں ہے بلکہ عرضی ہیں۔ اور معرف خواہ معرف ذاتی ہو خواہ معرف عرضی ہو، انسان کا معرف خواہ حیوان ناطق ہو خواہ ضاحک اور کاتب ہو، یہ دونوں انسان پر محمول ہوتے ہیں۔ مثلا بولا جاتا ہے الانسان حیوان ناطق، اسی طرح بولا جاتا ہے الانسان ضاحک، اسی طرح بولا جاتا ہے الانسان کاتب۔ تو شے کا جو معرف ہوگا وہ دو چیزوں میں منحصر ہوگا، یا تو ذاتی ہوگا اور یا عرضی ہوگا، اور ذاتی اور عرضی معرف دونوں کے دونوں معرف پر محمول ہوتے ہیں۔ لہذا قیاس اول میں جو کبرا تھا کہ کل معرف محمول، ہر معرف محمول ہوتا ہے، وہ کبرا بہرحال باقی ہے، صحیح ہے، اس میں اعتراض اور منع کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا قیاس اول کے دونوں مقدمات صحیح ہیں، ان پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جب دونوں مقدمات صحیح ہیں، قیاس اول پورے طور پر صحیح ہے، تو پھر اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے اور اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ اور جب استدلال کیا جا سکتا ہے تو پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ کاسب التصور محمول، کاسب تصور محمول ہوتا ہے، وہ تصدیق لیس بمحمول، اور تصدیق یہ تصور پر محمول نہیں ہوتی ہے۔ لہذا نتیجہ آئے گا کہ کاسب التصور لیس بتصدیق، کہ کاسب تصور تصدیق نہیں ہوگا۔ تو جو جواب دیا گیا تھا اعتراض کا، اعتراض کے اس جواب پر جو اعتراض وارد ہوا، اس اعتراض کا یہ جواب دیا جاتا ہے جو ابھی ذکر ہوا۔ اس جواب پر اب شارح اعتراض کر رہے ہیں، اس جواب کو شارح رد کر رہے ہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ تصور کے کاسب کا ذاتی اور عرضی میں انحصار ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ کہ تصور کے کاسب کا ذاتی اور عرضی میں منحصر ہونا ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ اس کا محمول ہونا ضروری ہو جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ تصور کے کاسب کے لیے بس یہ ضروری ہے کہ وہ اس تصور کا افادہ کر دے۔ تصور کے کاسب کے لیے بس یہ ضروری ہے کہ وہ اس تصور کا افادہ کر دے، خواہ اس تصور پر محمول ہو خواہ محمول نہ ہو۔ اور عقل اسے بعید نہیں سمجھتی ہے کہ بعض تصدیقات میں ایسی ترتیب ہو جو بعض تصورات کے اکتساب و حصول کے لیے مفید ہو۔ یعنی عقل اسے بعید نہیں سمجھتی ہے کہ کوئی تصور ایسا ہو جس تصور کا حصول و اکتساب تصدیق کے ذریعہ ہو سکتا ہو۔ لہذا جو یہ جواب دیا گیا ہے اعتراض کا، وہ جواب رد ہو جائے گا اور وہ اعتراض باقی رہے گا۔ گویا ملازمہ پر جس اعتراض کا جواب مصنف علیہ الرحمہ نے دیا، اس جواب پر اعتراض وارد ہوتا ہے اور اس اعتراض کا کوئی صحیح جواب نہیں دیا گیا ہے۔ یہاں پر بیان الاول کی تقریر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آپ عبارت دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں۔ مصنف کہتے ہیں ولا يعلم التصور من التصدیق، اور تصور کا علم و ادراک تصدیق سے نہ ہوگا، وبالعکس سے، اور اسی طرح اس کے برعکس بھی، یعنی تصدیق کا علم و ادراک تصور سے نہ ہوگا۔ تو دو باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات پر دلیل دی ہے لأن المعرف مقول، کیونکہ معرف محمول ہوتا ہے،
اور دوسری بات کی دلیل تھی والتصور متساو نسبت، اور تصور متساو نسبت ہوتا ہے۔ اب پہلی دلیل کی وضاحت کر رہے ہیں، لأن المعرفہ مقول کی وضاحت کر رہے ہیں، یعنی پہلی جو بات بیان کی گئی کہ تصور کا علم و ادراک تصدیق سے نہیں ہو سکتا ہے، اس کی وضاحت کر رہے ہیں شارح علیہ الرحمہ بیان الاول کے ذریعے۔ پہلی بات کا بیان یہ ہے، بیان الاول ان کل کاسب التصور معرف کما هو المثبت عندهم۔ پہلی بات کا بیان یہ ہے کہ ہر کاسب تصور معرف ہوتا ہے جیسا کہ مناطقہ کے نزدیک یہ ثابت شدہ ہے۔ والمعرف مقول، اور معرف یہ معرف پر محمول ہوتا ہے، لأنه عرف بالمقول على الشيء لإفادة تصوره، اس لیے کہ معرف کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ معرف وہ ہے جو شے پر محمول ہو شے کے تصور کے افادے کے لیے۔ فیلزم ان یکون کاسب التصور مقولا علیہ، تو لازم یہ آئے گا کہ کاسب تصور پر محمول ہوگا، والتصدیق لیس بمقول علیہ، اور تصدیق تصور پر محمول نہیں ہوتی ہے کیونکہ دونوں میں مباینت ہے، لأنہ مباین لہ، اس لیے کہ تصدیق تصور سے مباین چیز ہے، والمباین لا یحمل علیہ البتہ، اور مباین کا اس پر حمل بلا شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ فیلزم الا یکون التصدیق کاسبا للتصور، تو لازم یہ آئے گا کہ تصدیق کاسب تصور نہیں ہوگی۔ اب یہ جواب ہوا، اس جواب پر اعتراض وارد ہوتا ہے۔ وفیہ ان المعرف ان ارید به ما عرف بالتعریف المذکور فلا نسلم الصغرى من القیاس الاول، اس جواب پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قیاس اول کا جو صغرا ہے اس میں تھا کل کاسب تصور معرف، وہاں معرف سے مراد کیا ہے؟ اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر معرف سے وہ اصطلاحی معنی مراد لیا گیا ہے جو تعریف مذکور کے ذریعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی ما یقال علیہ لافادۃ تصورہ، فلا نسلم الصغرى من القیاس الاول، تو ہم قیاس اول کا صغرا تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ والمقرر عندهم لا يفي بالمطلوب ها هنا، اور مناطقہ کے نزدیک جو طے شدہ ہے وہ یہاں مطلوب کے لیے کافی و وافی نہیں ہے۔ فإن المقصود ها هنا هو الامر الواقعی، کیونکہ مقصود تو یہاں امر واقعی ہے، یعنی ہر وہ چیز ہے جس سے تصور کا افادہ ہو سکتا ہو، خواہ وہ محمول ہوتا ہو یا محمول نہ ہوتا ہو۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِالْمُعَرِّفِ مَا يُفِيدُ التَّصَوُّرَ فقط، اور اگر معرف سے معنی عام مراد لیا گیا ہے، یعنی جو تصور کا افادہ کرے خواہ اس پر محمول ہو یا محمول نہ ہو، فلا نسلم الکبریٰ من القیاس الاول، تو پھر ہمیں قیاس اول کا کبریٰ تسلیم نہیں ہے۔ اس اعتراض کا جو ایک جواب دیا گیا ہے اس جواب کو شارح یہاں سے بیان کر رہے ہیں فإن قلت سے، پھر اس کا رد کریں گے۔ جواب کی تقریر یہ ہے فإن قلت التصور المکتسب التصور المکتسب لا يخلو اما ان يكون بالکنہ فکاسب لا يكون الا ذاتیا واما بالوجہ فکاسبہ لا يكون الا عرضیا۔ اگر آپ اس اعتراض کے جواب میں کہیں کہ وہ تصور جس کا حصول و اکتساب ہو رہا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ بالکنہ حاصل ہوگا، اس صورت میں اس کا کاسب ذاتی ہوگا، یا وہ بالوجہ حاصل ہوگا، اس صورت میں اس کا کاسب عرضی ہوگا۔ وہ ذاتی والعرضی کلاہما محمولان، اور ذاتی اور عرضی دونوں کے دونوں محمول ہوا کرتے ہیں۔ وحینئذ یتم الدلیل بلا کلفۃ، تو اس وقت دلیل مکمل ہو جائے گی اور اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔
اور اس وقت بلا تکلف دلیل مکمل ہو جائے گی اس طور سے کہ یوں کہا جائے کاسب التصور محمول، کاسب تصور محمول ہوتا ہے، والتصدیق لیس بمحمول، اور تصدیق محمول نہیں ہوتی ہے تصور پر، فکاسب التصور لیس بتصدیق، لہذا تصور کا کاسب تصدیق نہیں ہوگی۔ یہ جواب دیا گیا ہے، اس جواب کا شارح رد کر رہے ہیں قلتوں کے ذریعہ۔ قلتو کاسب التصور علم یفیدہ بالنظر ہے بالترتیب، ہم کہتے ہیں کہ تصور کا کاسب تو وہ علم ہوگا جو تصور کا افادہ کر دے ترتیب و نظر کے ذریعہ۔ وَيَجُوزُ عِنْدَ الْعَقْلِ أَنْ يَكُونَ التَّرْتِيبُ فِي التَّصْدِيقَاتِ مُفِيدًا لِبَعْضِ التَّصَوُّرَاتِ، اور عقل کے نزدیک ایسا ہو سکتا ہے کہ تصدیق کی ترتیب کسی تصور کا افادہ کر دے، تصدیقات میں کوئی ایسی ترتیب ہو جو بعض تصورات کا افادہ کر دے، تو ایسا کاسب تصور ہو سکتا ہے جو محمول ہی نہ ہو، لہذا یہ دلیل کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، اور یہ جواب صحیح نہیں ہوگا۔ اس اعتراض کا کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے، اور گفتگو یہیں پر مکمل ہو جاتی ہے پہلی بات پر۔ اب بیان الثانی اس کے ذریعہ دوسری بات کی شارح وضاحت کریں گے، جس کا بیان انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہوگا۔ آج یہیں پر گفتگو مکمل ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔